अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं मोनिस रजा। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आर्जी तजावुजात की। ये एक ऐसा मसला है जो शहर को दरपेश है। बाजारों में लगाए गए पथारे हों या रेड़ियां या फुटपाथ पर बैठे ठेले वाले, सब के सब पैदल चलने वालों और ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पैदा करने का बाइस बनते हैं, जिसके खिलाफ जिला इंतजामिया के ऑपरेशंस भी होते रहते हैं, लेकिन मसले का मुस्तकिल हल कहीं नजर नहीं आता। इस इशू पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होगी हमारी पेशावर की टीम, पेशावर ब्यूरो की टीम, जिसमें न सिर्फ पेशावर के दो अहम इलाके जो अक्सर तजावुजात में घिरे होते हैं, उनकी आपको एक झलक दिखाएंगे, जबकि जिला इंतजामिया के सरबराह डीसी पेशावर मोहम्मद अली असगर से भी आखिर में हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की। लेकिन पहले चलते हैं अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं काशान अवान, उनकी जानिब, और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। मैं हूं काशान अवान। आज आपको पेशावर शहर के मुख्तलिफ बाजारों की सूरत हाल बताएंगे। काफी खुले रोड होने के बावजूद जैसे ही दिन चढ़ता है तो टेम्पररी इंक्रोचमेंट जो आर्जी तजावुजात हैं उसकी भरमार हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अशनगरी के पुल के नीचे। ये एक शहर का बिल्कुल वस्त है, मेन है, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको बताए तो आप पीछे देखें, कतारें लगी हुई हैं। ये आर्जी तजावुजात की भी लोग बाइक्स भी खड़ी करते हैं, कोई रक्षा खड़ा कर जाता है, कोई रेड़ा लगा लेता है, जिसकी वजह से इस रोड पर से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूंकि ये शहर का वस्त है, यहाँ से फैमिलीज, बच्चे, औरतें, खवातीन, बूढ़े सब लोग गुजरते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ एक शहर, इस शहर के इस बाजार की बात नहीं है, हम मुख्तलिफ बाजारों का विजिट करके आ रहे हैं। पीपल मंडी हो, मीना बाजार हो, सदर का गोरा बाजार हो, फवारा चौक हो, हर जगह यही प्रॉब्लम है। इंतजामिया आती है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन वो कार्रवाई के बाद जुर्माने भी किए जाते हैं, मुकदमात भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये लोग जाकर हल्का सा जुर्माना, चूंकि पथावे हैं, रेड़ियां हैं, इनको 500 से लेकर 1000 या 1500 तक जुर्माना किया जाता है, जिसके बाद ये दोबारा से आकर अपने ये जो तजावुजात हैं ये कायम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आवाम है जो यहाँ से गुजरती है, मैं चाहूंगा उनसे बात करूं कि उनको इन जो तजावुजात हैं उनसे कितना प्रॉब्लम होता है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि यहाँ की पेशावर के शहरी हैं, जब इस बाजार से गुजरते हैं, पेशावर के हर बाजार में ये सूरत हाल है, तो कितने मसाइल होते हैं जब स्पेशली बच्चे हों, साथ फैमिली हो? सर जी बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि यहाँ पे ये जगह बहुत तोड़ी है और यहाँ से औरतें नहीं गुजर सकती, बच्चे नहीं गुजर सकते, तो बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई बंदा फैमिली के साथ यहाँ के कोई सौदा वगैरह लेना चाहता है तो भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जगह नहीं है, पार्किंग में जा नहीं सकता। तो मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ के लिए कोई ठोस इक़दामात होने चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि यह जगह लोगों के आने जाने के लिए दरकार हो। यहाँ सिर्फ बाइक खड़ी हो जाए, बाकी हमारे लिए खुद भी तकलीफ है, सब लोगों के लिए। यहाँ के जो दुकानदार हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी बात करूं कि उनको इन आर्जी तजावुजात से कितना प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोगों से और भी बात करता हूं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई इधर आओ ना, क्या कहना चाहोगे? आपकी यहाँ दुकान है? जी मेरी यहाँ पे दुकान है। हमें हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो तजावुजात लोगों ने बनाई है उसको खत्म किया जाए। बहुत सारा मसला बना हुआ है, फैमिली इधर नहीं आ सकती, आते तो 1 मिनट का सफर वो घंटों पे तय होता है, इतने ज्यादा रश है। हर जगह पे जाओ, छोटे छोटे रास्ते हैं वो भी बंद किए हुए हैं, बड़े बड़े रोड भी बंद किए हुए हैं, गाड़ी वाले भी खड़े हुए हैं, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल की भी पार्किंग यहाँ पे बनाई हुई है, गाड़ियां भी खड़ी होती है, रक्शे भी खड़े होते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो ये लोगों के मसाइल हैं। ये एक बुजुर्ग शहरी हैं, मैं चाहूंगा इनसे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये बताएं कि आप जब यहाँ से गुजरते हैं तो कितना मसला होता है जो आर्जी तजावुजात है इनकी वजह से? मैं तो कुछ आधा घंटा पहले उधर गया हूँ, अभी इधर से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। जगह जगह रक्शे खड़े हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, हर बंदे को तकलीफ है, जनानों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। वहाँ अस्पताल जाना होता है, किसी को अपने सौदे लेने होते हैं, तो इधर बहुत सख्त तकलीफ है। इंतजामिया को चाहिए कि आकर देखे नहीं, इसका मुकम्मल इंतजाम करे, जिससे आवाम की ये तकलीफ दूर हो और आवाम अपने ये छोटे काम जो के लिए आते हैं ये हाल कर सकें। इसके लिए आपका मशकूर हूँ कि आपने ये इक़दाम उठाया है। सर ये आपका राइट है, ये आपका हक है। आप जितना खुला रोड है और उसके बावजूद भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये तो
کھلا روڈ ہے لیکن اس سے کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا نا. انتظامیہ اس کا کوئی مضبوط اقدام ہی نہیں کر رہی جس سے یہ مسئلہ حل ہو اور عوام کی یہ تکلیف دور ہو. لوگ گاؤں سے آتے ہیں, صبح صبح انہوں نے کاموں پر جانا ہوتا ہے, لیڈیز نے اسکولوں میں جاتا ہوتا ہے. یہاں قریب اسپتال ہے زنانہ, اس میں لوگوں کو اچانک ایمرجنسی ہو جاتی ہے, رکشوں کو تکلیف ہے. ہر جگہ جگہ سبزیوں کی ریڑیاں کھڑی ہیں, ادھر موٹر سائیکل بیچ میں یہ ریڑیاں کھڑی ہیں جس میں لوگ سودے سلف بیچ رہے ہیں, جس سے عوام کو بہت سخت تکلیف ہے. عوام کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کرے. آپ کا بہت مشکور ہوں گا کہ آپ نا یہ ہمارا جو آواز ہے انتظامیہ تک پہنچائیں اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے یہ اور بھی کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا ان سے بھی بات کروں کہ ان کو کتنی پرابلم ہوتی ہے جب روڈ بند ہو جاتا ہے. بھائی جان ادھر آئیں, میری بات سنیں. بھائی جان ادھر آئیں. سر یہ بتائیں کہ آپ فیملی بچوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں, یہ روڈ کافی زیادہ تنگ ہے, لوگوں نے تجاوزات بنائے ہوئے, کتنا مسئلہ ہوتا ہے؟ بہت مسئلہ ہوتا ہے سر جی. ہاں جی, اتنا گاڑی ٹریفک جام ہو جاتی ہے, بندے کوئی آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتا اس لیے. ہاں جی, تو یہ عوام ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ روڈ بند ہو جانے کی وجہ سے, عارضی تجاوزات کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہوتا ہے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ یہ پشاور شہر کے ایک بازار کی بات نہیں ہے, جس جگہ جائیں ہر جگہ پر اسی طرح کے تجاوزات قائم ہیں. لوگ ایک حق سمجھنا لگ چکے ہیں اپنا کہ انہوں نے تجاوزات قائم کرنے, انتظامیہ آتی ہے ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, لیکن یہ دوبارہ سے پھر سے آ جاتے ہیں اور پھر سے تجاوزات قائم کر لیتے ہیں. تو میں یہ میرے ساتھ ایک ریڑھی والا بھائی کھڑا ہوا ہے, میں اس سے بھی بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم بھائی, یہ آپ جو یہاں پر کھڑے ہیں تو اس سے روڈ کے مسئلے بنتے ہیں, ٹریفک کے مسئلے بنتے ہیں. اچھا پشتو میں بتا دیں تو دلتا والے والا آڑے غریبی دلتا والا قبر زغ لپاره ولاړ نا نو قداد لک دن کو نو خلق تبا آسانی بشي. جی او جی آسانی بشي. اوس داسې ځای او لاس منټه ودرېږم, لاس منټه یو ځای کې لازم او خو. اچھا, یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ غربت ہے اس لیے یہاں پر ریڑا لگاتا ہوں, کچھ دیر یہاں کھڑا ہوں گا اور پھر یہاں سے چلا جاؤں گا. تو کچھ لوگ اور بھی ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گا. جی بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہاں پر کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے اس طرح ریڑیاں رکشوں سے؟ ریڈیو میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جتنا مسئلے بائک میں ہوتا ہے. یہ تو ابھی صبح ہے نا, 1 گھنٹے بعد ادھر بائک ہو گئی ساری. بس بائک کی بند ہو جاتا ہے, پھر نہیں بند نہیں ہو جاتا ہے, مگر پتلی گلی سے اس طرح روڈ ہو جاتا ہے نا بس. اچھا, تو یہاں سے جب خواتین گزرتی ہیں, عورتیں گزرتی ہیں, ان کو کتنا مسئلہ ہوتا ہے؟ خواتین اور عورتیں کو رشقے میں بیٹھی ہے, کاروں میں بیٹھی ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہوتی ہے مگر رش ہوتی ہے. اچھا, رش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں چاہوں گا اور بھی کچھ لوگوں سے بات کروں. بھائی جان کیا حال چال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں؟ اچھا, یہ بتائیں کتنا مسئلہ ہوتا ہے سر جب روڈ بند ہو جاتا ہے, اس قسم کی تجاوزات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے؟ بھائی رش بہت ہو جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ رش ہو جاتی ہے, لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہر قسم کی تکلیف ہر کسی کو ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ رش بن جاتا ہے, روڈ بلاک ہو جاتا ہے, خواتین کو بھی پرابلم ہوتی ہے, بچوں کو, بزرگوں کو. ایک بزرگ نے بھی ہم سے بات کی جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سامنے ہی ہسپتال ہے سرکاری, جہاں پر لوگوں کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر روڈ چونکہ بند ہوتا ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ مسئلے ہیں پشاور شہر کے, جس پر چاہیں گے کہ انتظامیہ سے بھی بات کریں. ہمارے ساتھی رپورٹر کامران آپ کو جوائن کریں گے جو تاریخی بازار ہے قصہ خانی, وہاں سے. بالکل پشاور شہر میں بھی تجاوزات کی بھرمار ہے اور انہی تجاوزات کے باعث پشاور شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ گئی ہے. 2 قسم کے تجاوزات ہیں, ایک تو مستقل جو تجاوزات ہے اس کے خلاف انتظامیہ بھی کارروائی کرتے ناکام دکھائی دے رہی ہے, لیکن ایک جو عارضی تجاوزات ہے جس میں ریڑیاں لگانا, فٹ پاتھ پر اسٹالز لگانا, اس طرح دکانوں سے اشیاء باہر ڈیکوریٹ کرنا اور لگانا, تو ان تجاوزات نے شہریوں کو بھی جو ہے پریشان کر رکھا ہے. اس وقت ہم پشاور کے مشہور قصہ خانی بازار میں موجود ہے اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ اس بازار میں ٹریفک کو روا دوا رکھنے کے لیے یک طرفہ ٹریفک کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود انتہائی زیادہ تجاوزات قائم کر دیے گئے اور روڈ پر لوگ جو ہے آ کے بیٹھ گئے ہیں.
تو ہر وقت یہاں پر ٹریفک کا مسئلہ رہتا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے بھی ہمیں کوئی احکامات دیکھنے کو نہیں مل رہے اور اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی اقدامات اٹھائے بھی جاتے ہیں تو عارضی ہوتے اور جیسے ہی انتظامیہ چلی جاتی ہے تو یہ لوگ یہی دکاندار دوبارہ نکل آتے اور انہی فٹ پاتھ پر سڑک پر آ کے بیٹھ کے اپنا کام جو ہے چلاتے ہیں. تو آج ہم ان عارضی تجاوزات پر شہریوں سے بات کریں گے, دکانداروں سے بات کریں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ انتظامیہ جب چلی جاتی ہے تو دوبارہ نکل آتے اور سڑک اور اس طرح فٹ پاتھ کو بند کر دیتے. تو ہمارے ساتھ رہیے, شہریوں اور دکانداروں سے اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ چند شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان تجاوزات کے باعث ان کو کیا پریشانی ہے. تجاوزات ہوتے, راستہ بند ہوتا ہے, کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم. ہماری تقریباً 50 سال ہو گئے اس بازار میں بیٹھے ہوئے, لیکن آج سے جو 20-25 سال پہلے جو حالات تھے آج ویسے نہیں ہیں. رش بہت بڑھ گیا ہے. ان تجاوزات جو ہے ان کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں بہت ساری تکلیفات پیش آتی ہیں. خصوصاً لیڈیز جو ہے وہ تو گزر ہی نہیں سکتی ہیں. تو ان کا جو ہے ختم ہو جانا چاہیے. گورنمنٹ کو اس کو متبادل کوئی اور جگہ دینی چاہیے. یہ بازار بہت قدیمی بازار ہے. یہاں لیڈیز بھی آتے ہیں, مرد بھی آتے ہیں, یہاں چھپڑی فروش بھی کھڑے ہوتے ہیں, شوکیس والے بھی ہوتے ہیں. یہاں سے کوئی گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا, فٹ پاتھ بند کر دیتے ہیں یہ لوگ. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ان چھپڑی فروشوں کو متبادل راستہ دے تاکہ یہ فٹ پاتھ جو ہے کم از کم یہ فٹ پاتھ کھل سکے. اس وقت ہم ہمارے ساتھ سخانی بازار میں ایک سٹال والا موجود ہے, ان سے بات کریں گے. اچھا جی, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ سر ہو گیا تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں سر. کوئی آپ سے کرایہ لیتا ہے یا کوئی اسی طرح آپ کو کسی نے بٹھایا ہے؟ نہیں, بس میں خود ہی بیٹھا ہوں سر, دوست یار ہے. کرایہ وغیرہ تو کوئی نہیں لے رہے سر. تو چونکہ آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے تو کوئی انتظامیہ یا پولیس والی جو ہے کاروائی کر دیتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے, ان کی فیلڈ ہے تو وہ کرتے ہیں سر, مگر ہم بھی مجبور ہے, کیا کریں سر. ہمیں بھی تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. نہ ہمارے پاس ایڈوانس ہے, نہ ہمارے پاس کرایہ, تو ہم کہاں سے دیں اور کیا کریں سر. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ غریب آتے اپنا کام کرتے ہیں مگر پھر چلے جاتے, پھر ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس راستہ اور کوئی نہیں ہے. الحمدللہ تعلیم کی ہوئی ہم نے, BA میں نے کی ہوئی ہے, مگر کیا کروں. سورسز نہیں ہے, انکم نہیں ہے, بیک اپ نہیں ہے, تو کیا کروں. دیکھیں یہ فٹ پاتھ جو ہوتا ہے اس سے لوگ گزرتے تو لوگوں کو بھی پریشانی تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے سر, مجبوری ہے. میں کیا کروں سر, کہاں جاؤں. میں آپ کو پھر یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سورسز میرے پاس نہیں ہے. اگر ہوتے تو میں یہاں پہ کبھی نہیں بیٹھتا, مگر الحمدللہ اگر یہاں پہ روڈ بلاک ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ٹریفک والے کے آنے سے پہلے سے ہم خود ہی اس کو سیٹ کر دیتے ہیں, وہ راستہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ اس بازار کے دکاندار اور صدر بھی موجود ہے, ان سے بات کریں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اس بازار میں بہت سارے تجاوزات ہیں, وجوہات کیا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ دکاندار ہے. اور دکاندار ایک دفعہ اگر کسی بندے کو بٹھا لے, ایک دکان کے آگے 4 چھپڑی والے, اور وہ جو پلیٹ فارم سے نیچے ہیں وہ 4 ہیں, تو ہمارا یہ روٹ جو بند ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے بند ہوتا ہے. اور اگر دکاندار کسی چھپڑی والے سے پیسے لے لے اور اس کو جگہ حوالے کر دے تو پھر اگر جھگڑا بن جائے اس کو اٹھانا چاہے تو 100-50 اور چھپڑی والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دکاندار کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم تو پیسے دیتے ہیں آپ کو. تو شروع میں جو ہے نا دکاندار ملامت ہے. اچھا, یہ 205 دکان ہے کسخانی بازار کی مین روڈ پر. 205 دکان کے آگے 4 چھاپڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 چھاپڑی والے سے حساب لگایا اگر 10 ہزار روپے لے دکاندار تو 40,000 تو یہ بنتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دکاندار کو بھی 1 لاکھ روپے جرمانہ ہونا چاہیے کہ یہ چھاپڑی والے انہوں نے بٹھائے کیوں ہیں. چلو اب جو بھی ہو رہا ہے, لیکن بہت شکریہ. کامران علی ہمیں پشاور سے مزید اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. اس وقت آپ کو لے چلتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان